آپ اپنے آپ کو اس سچویشن پہ پہنچا دیتے ہیں کہ میں اور صدیق فاروق آپ جواب دیں سوال. گڈ ایوننگ اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ وتھ فریہ. ووٹ کو عزت دو. سوال یہ ہے کہ ووٹ کو عزت کس نے اور کیسے دینی ہے. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دی ہیڈ لائنز ٹونائٹ. سینٹ الیکشن میں تحریک انصاف کے 20 ارکان فروخت ہوئے. ووٹ کے تقدس کے لیے بک جانے والے ارکان کو پارٹی سے خارج کر دیں گے. عمران خان کا اعلان. آپ جو ووٹ کو رسپیکٹ دے رہے ہیں, ووٹر کو رسپیکٹ دے رہے ہیں. نیب کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کر رہا. چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی وضاحت. میاں نواز شریف کی تقریر نہ دکھانے پر وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا میڈیا سے گلا کہ اس شخص کو جب وہ ووٹ کی عزت کی بات کر رہا ہے تو اس کی زبان بندی کی جا رہی ہے. کیا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ عوامی پذیرائی حاصل کر سکے گا؟ پوچھیں گے مسلم لیگ نون کے رہنما صدیق الفاروق سے, تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسف رئی سے اور ماہر قانون شاہ خاور سے. And a very warm welcome to the show. نواز شریف کی تاحیات نااہلی نے حکومت اور عدلیہ کے درمیان پہلے سے جاری تلخی میں مزید اضافہ کر دیا ہے. نواز شریف ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لے کر میدان میں اترے ہیں. اس نعرے کے پیچھے بھی عدلیہ سے محاذ آرائی ہی کی جھلک نظر آ رہی ہے. عدلیہ کے ذریعے نااہلی کو وہ ووٹ کی توہین قرار دے رہے ہیں. چند روز قبل سپریم کورٹ کے باہر مسلم لیگ نون کے کارکنان کی جانب سے توہین آمیز نعرے لگائے گئے. اس پر عدلیہ نے اپنی سخت برہمی کا اظہار کیا ہے, جبکہ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب گلا کر رہی تھی کہ کل ووٹ کو عزت دو سیمینار میں میاں نواز شریف کی میڈیا پر بوائیکاٹ کیا گیا. ماضی کے برعکس آج اگر آپ وزیر اطلاعات کو دیکھیں تو باڈی لینگویج اتنی اگریسو نہیں ہے جیسی ہوتی ہے, تھوڑی سی بجھی بھی نظر آئی. لیٹس واچ ہر. کل جب وہ ووٹ کو عزت دو کی بات کر رہے تھے تو پاکستان کے تمام جو صحافت ہے وہ اس کو میوٹ کر رہی تھی, وہ اس کو بند کر رہی تھی, وہ اس کی آواز کو بند کر رہی تھی. تو اس وقت جو صحافی اور صحافی برادری کا کردار ہے, جس وقت اس جمہوری لیڈر کی زبان بندی کی جائے, اور یہ سب نے دیکھا. مریم اورنگزیب صاحبہ, آپ کو کچھ ریمائنڈ کرانا ہے کہ آپ جس صحافت کا ذکر کر رہی ہیں انہی کا ایک بہت بڑا ادارہ پی ٹی وی ہے اور وہ آپ کے انڈر ہے. while we speak اس وقت بھی وہ مریم اورنگزیب صاحبہ آپ کے انڈر ہے. وہاں پر بھی وہ تقریر نہیں دکھائی گئی. تو آپ جو باقی چینل سے گلا کر رہی تھی, تھوڑا سا آپ اپنے ہاؤس کو آرڈر میں بھی کر لیتی, وہاں سے بھی سوال پوچھے تھی کہ معاملہ کیا ہے, کیونکہ معاملہ اتنا سیدھا اور نہیں ہے جیسا کہ آپ اس کا ذکر کر رہی ہیں, یا یہ اتنا ون سائیڈڈ بیانیہ نہیں ہے جیسے کچھ لوگوں کا خیال ہے. ووٹ کو عزت دو کے حوالے سے بزنجو صاحب نے بھی بات کی ہے. صدیق الفاروق صاحب اسپیشلی انٹروڈیوس یو کیونکہ انہوں نے ذکر آپ کا کیا انہوں نے سیمینار میں. لیٹس واچ اٹ. چیف جسٹس صاحب پوچھتے ہیں صدیق فاروق سے, آپ کو کس نے لگایا یہاں پہ اس جگہ پہ؟ اس نے کہا کہ مجھے میاں نواز شریف نے لگایا. کہتے تمہیں کیوں لگایا؟ اس نے کہا جیسے آپ کو سیکٹری لگایا تھا مجھے اس طرح لگایا, کیا مصیبت ہے؟ صدیق الفاروق صاحب, بزنجو صاحب نے خاص طور پہ آپ کا ذکر کیا, پھر آج انہوں نے ایڈ بھی کیا کہ ہم تو کرنا چاہتے ہیں عزت عدلیہ کی, لیکن عدلیہ خود ہی ایسی بات کرے تو ہم کیا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے میرا ذکر کیا ہے تو 31 جنوری کو اصل میں یہ کٹاس راج پہ معاملہ جو ہے, وہاں ایک تالاب جسے امر کنڈ کہتے ہیں ہندو اپنی زبان میں, اور ان کا بڑا مقدس تالاب ہے, وہ خشک ہو گیا. جب میں بطور چیئرمین میں نے ٹیک اوور کیا تو اس وقت وہ تالاب بھرا ہوا تھا. اس سے پہلے بھی خشک ہوا. اصل میں یہ قدرتی چشمے ہیں جن سے یہ پانی بہتا ہے. 3 دفعہ میرے سامنے بھی خشک ہوا, پھر بھر بھی گیا, پانی جاری بھی ہو گیا. 3x4 فٹ ایک چینل جو ہے, ایک نہر, وہ جاری ہو جاتی ہے اور نیچے
جو چوہا سیدن شاہ تحصیل ہے اس کو بھی پانی ملتا ہے, پھر فالتو بچ جاتا ہے جو دریا سواں میں جاتا ہے. رائٹ. تو اس میں ایک یہ بات ہے کہ 2006 سے ٹھیک یہ کسی بھی ای ٹی پی بی کے چیئرمین کے کنٹرول میں نہیں, یہ پنجاب حکومت کے کنٹرول. رائٹ. یہ تو کیس کی ڈیٹیل میں آپ جا رہے ہیں, لیکن جب آپ اصل تو آپ کی میں اس میں تعیناتی کے اوپر میں اس میں آتا ہوں نا. اس میں سے تعیناتی جیسے بھی میری تعیناتی ایکٹ آف پارلیمنٹ 1975 کے تحت وہ انہیں بتائی گئی. ٹھیک. اور جو غلام رسول کیس ہے جو سپریم کورٹ کے ان سے پہلے چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ 2014 میں دیا, ان کی روشنی میں ہوا. وہاں کوئی ٹینیور کی لمٹ نہیں ہے. اس وقت تو ختم ہو چکا تھا نا آپ کا ٹینیور ہے نہیں. میں جو بات کہہ رہا ہوں ٹینیور ہے ہی نہیں, آپ کہہ رہے ہیں اس میں ٹینیور نہیں ہے. ٹینیور کی اگر بات تھی تو جو غلام جو امپیکس کیا اس کا نام ہے کیس جس کا فیصلہ موجودہ انکمبینٹ چیف جسٹس صاحب نے دیا, ٹھیک ہے, وہ اس کے مطابق کابینہ کی منظوری بھی کوئی نہیں ہوئی. مصطفیٰ امپیکس کیس, مصطفیٰ امپیکس, تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. رائٹ. اصل میں یہ جو پارلیمنٹ سپریم ہے, ٹھیک ہے, اس کا بنایا ہوا جو قانون ہے اس کے مطابق ہوئی. ہم اگر تھوڑا سا اس کو شارٹ اس لیے کر لیں معذرت کے ساتھ کیونکہ وقفے پہ نہ چلے جائیں. نام انہوں نے میرا آپ کو پھر اس لیے جو نام دیا تو آپ کا بھی مدعا یہی ہے کہ اگر آپ کو نکالا گیا یا آپ کو برطرف کیا گیا تو وہ ووٹ کو عزت نہیں. انہوں نے ایک ہی بات کی, انہوں نے کہا کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ پولیٹیکل ہے. ٹھیک. یہ سیاسی اقربا پروری ہے. ٹھیک. تو میں نے یہ بھی بتایا معذرت سے, یہ چونکہ کیس آپ نے ذکر کیا ہے اور انہوں نے بھی, کہ میں نے تو اس ادارے میں 1 ارب روپے کا اضافہ کیا ہے. ٹھیک. یہ ادارہ نقصان میں تھا, میں اسے منافع میں لایا ہوں, اور باقی 3 مہینے ہم جو چیف جسٹس صاحب یا یہ بینچ ہم سے مانگتا رہا وہ ہم دیتے رہے. ٹھیک. تو جب انہوں نے جو ذکر کیا ہے نا, میں نے 31 کو میرا پھر مکالمہ ہوا. صحیح. تو انہوں نے اس وقت چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اف یو آر ہرٹ آئی اپالوجائز, اور میں تو آپ کو ذاتی طور پر جانتا ہوں, میں یہ الفاظ جو کہہ رہا ہوں تو وہاں پورا بیٹھے ہوئے تھے لوگ, میں آپ کو ذاتی طور پر جانتا ہوں اور آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں. اس وقت میں نے کہا جناب آپ تو میری عزت کرتے ہیں, لیکن میری غیر حاضری میں آپ نے فرمایا یہ اخباریں اکٹھی کرنے والا, اور میں نے کہا مائی لارڈ کیا اخباریں اکٹھی کرنے والا انسان نہیں ہوتا, اور کیا اس کی عزت نہیں ہوتی؟ اور آپ کو یاد ہے جب آپ مسلم لیگ نون ہاؤس میں میرے پاس آیا کرتے تھے تو انہوں نے کہا یہ تو آپ ری ایکشن میں کہہ رہے ہیں, ابھی فیصلہ نہیں دیا ہوا تھا انہوں نے. پھر میں نے کہا جناب میں نے تو اس ادارے میں یہ کیا ہے, یہ کہ پھر بھی آپ کی اپوائنٹمنٹ ایسی ہے. تو بہرحال انہوں نے جو بھی کیا, میں ریویو پیٹیشن میں گیا ہوں, میں نے وہ ہسٹری تھوڑی سی لکھی ہے کہ جناب آپ 95 اور 96 میں میرے پاس آتے تھے, 97 میں آپ کو سیکٹری اگر کوئی جج آپ کے پاس آتے تھے کسی وجہ سے تو اس کی وجہ سے ان کے فیصلے پولیٹیکل کام کیا انہوں نے میرے ساتھ, تو میں اپوائنٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ میری انہوں نے کہا تمہاری پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ. I'll give my disclaimer. یہ آپ نے چیف جسٹس کے لیے ڈائریکٹ بات کی ابھی, تو I'll give my disclaimer. کیونکہ یہ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے. نہیں, but I'm saying کہ یہ آپ If you are giving my disclaimer, then why are you asking the question? You can say it. You can say it. And Shah Khawat I was smiling because I understand کہ میری legal You should not have asked question about that. ٹھیک ہے, نہیں آپ جو مرضی. آپ جب اس میں زیر بحث چیزیں آتی ہیں اس میں کوئی توہین نہیں ہے. ویسے میرا خیال ہے اس ڈسکشن میں کوئی توہین نہیں ہے. نہیں ہے, یہ عزت اور احترام سے بات ہے. عزت اور احترام نہیں, مجھے معلوم ہے لمٹ, بہت جلدی ڈر گئے, مجھے اپنی لمٹس موجود ہیں. میں نے صرف یہ کہا کہ آپ پھر سوال نہ کریں. ٹھیک ہے, لیکن تو میں نے یہ کہا کہ حضور آپ 2 سال کم از کم 2 سال تو میرے ساتھ وہاں سیاسی کام کرتے رہے. ٹھیک ہے. 97 میں آپ کو سیکٹری لا نواز شریف صاحب نے ہی اپوائنٹ کیا. ٹھیک. تو میں نے یہ کہا کہ آپ کو ریویو پیٹیشن میں کہ آپ کو بھی میرے نزدیک میرٹ پہ کیا گیا ہے, مجھے بھی میرٹ پہ, لیکن اگر میری اپوائنٹمنٹ پولیٹیکل ہے تو پھر آپ کی بھی پولیٹیکل. اوکے ٹھیک ہے, یہ ریویو پیٹیشن انہوں نے بتا دیا. آئی کم ٹو شاہ خاور صاحب, کیونکہ یہ ڈائریکٹلی عدلیہ کے حوالے سے بات ہے. جو ووٹ کو عزت دو ایک نعرہ ہے یا سلوگن ہے, اس میں ایک ڈائریکٹ تاثر یہ جاتا ہے کہ چاہے نااہلی ہو یا اور معاملات ہو, شاید ووٹ کو عزت نہیں ملتی. کل آپ نے سنی تقریر نواز شریف صاحب کی یہ ساری, یہ صرف عدلیہ کی بات نہیں ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کی بات بھی ہے. پوری ہسٹری جو ہے ٹھیک محمد علی بوگرا سے لے کے اور پھر سارا آخر آج تک یہ معاملہ انہوں نے پوری ہسٹری سامنے رکھی ہے, اور انہوں نے یہ بتایا کہ کس طرح کس وقت عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے اپنے ہاتھ ملائے ہیں, کس طرح سے مارشل لاؤں کو جو ہے انڈیمنٹی دی گئی ہے. ساری باتیں انہوں نے سامنے رکھی ہیں قوم کے. ٹھیک. شاہ خاور صاحب, ووٹ کو عزت دینی چاہیے. دیکھیے ووٹ کی عزت کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو ہمارا آئین پاکستان جو ہے اس کا اگر آپ پریمبل پڑھیں تو اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ پوری کائنات پر اور اس ملک پر جو حکمرانی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے,
اور مملکت خداداد پاکستان میں یہ حکمرانی کا حق ہم اپنے چوزن ریپریزنٹیو کے ذریعے لوگوں کی وشز کے مطابق چلائیں گے. تو ووٹ کا تو ایک تقدس آئین کے پریمبل میں موجود ہے, کیونکہ پاکستان جو ہے یہ ایک اسلامک ڈیموکریٹک سٹیٹ ہے جس میں پارلیمانی نظام حکومت ہے, اور اس میں ایڈلٹ فرینچائز کا جو کانسیپٹ ہے, ایک ووٹ ایک انسان اور ایک شخص ایک ووٹ کی بنیاد کے اوپر, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ووٹ کی تو تقدس ہے, اس کو تقدس آئین بھی دیتا ہے. لیکن آپ جس سینیریو میں بات کر رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو یہ سمجھا جائے کہ اگر کوئی بھی چیز بے شک اس کو کوئی ایگری کرے یا نہ کرے, اس سے خوش ہو یا نہ خوش ہو, ایک قانون کے مطابق ایک اگر فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس میں قانون کی نظر میں سب برابر ہیں. اس میں ایک عام شہری ہے, ایک مزدور ہے, ایک اسٹوڈنٹ ہے, ایک سرمایہ دار ہے, ایک ایون حکمران ہے. صرف 2 ایسی عہدے ہیں جن کو استثناء حاصل ہے آئین میں, وہ صدر مملکت کا ہے اور گورنر کا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہر وزیر, وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, بیوروکریٹ, دے آر سبجیکٹ ٹو دی ٹریٹمنٹ آف لا. اگر ان کو جرم کریں گے تو اس کی سزا بھی ملے گی, ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ وہ ووٹ لے کر آئے ہیں یا وہ CSS کر کے آئے ہیں یا کچھ اور حیثیت رکھتے ہیں. آپ نے کلیئر تو کیا میں یہ کہوں گا, دیکھیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا, ٹھیک, کہ ہی واز الیکٹڈ پرائم منسٹر آف دا کنٹری, اور ان کو عدالت نے ہی ان کو جو ہے نان سیٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, میں ایک وقفہ لے لوں اینڈ آئی کم ٹو یو. شوکت یوسفزئی صاحب اور ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بھی اپوائنٹ ہو گئے ہیں. ویل کم رائٹ آفٹر بریک. کیپ واچنگ انٹرنیٹ اسٹائل. اینڈ ویلکم بیک. ووٹ کو عزت دو کے حوالے سے آج عمران خان صاحب نے بھی بات کی. انہوں نے بہت سارے اپنے لوگوں کو پارٹی سے خارج کر دیا. انہوں نے کہا کہ ووٹ کو عزت دینے کا طریقہ یہ ہے. شوکت یوسفزئی صاحب, کیمپین سے آپ ایگری کرتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دینی چاہیے؟ دیکھیں, ہم ووٹ کی بات کرتے ہیں, ووٹر کی بات کسی نے نہیں کیا آج تک, جو بیچارے خوار پھرتے ہیں. تو میرے خیال سے جو لوگ ووٹ لے کر آتے ہیں, اسمبلیوں میں آتے ہیں, بڑی بڑی مراد لیتے ہیں, پھر وہ اپنے آپ کو بڑے سیاستدان بھی کہلاتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے 2.5-3 کروڑ کی آبادی ہے, اس میں 124 مطلب 99 لوگ الیکٹ ہوتے ہیں. تو 99 لوگوں کو الیکٹ کرتے ہیں, وہ پورے صوبے کی نمائندگی, ان کے جو تقدیر کے فیصلے یہ 99 لوگ کرتے ہیں. اگر یہ لوگ کرپٹ ہوں گے تو پھر آگے کیسے معاملات چلیں گے؟ اور یہ آج تک ہوتا رہا ہے. ہم یہ سنتے ہیں, میں بھی 18-19 سال صحافت میں رہا, یہی سنتے رہے کہ جی سینٹ میں تو ہوتا ہے, سینٹ میں ووٹ بکتا ہے. لیکن ہم اللہ کے فضل سے ہم بھی اس اسمبلی میں بیٹھے رہے, ہم نے بھی دیکھا اور لوگ بکتے رہے. لیکن یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ فلاں بکا ہے, آپ اس پہ خاموش رہے. تو خان صاحب نے یہ جو فیصلہ کیا ہے بڑے سوچ سمجھ کے, یہ بھی بتایا گیا کہ جی آپ کو مشکلات بہت ہوں گی, یہ لوگ آپ کے خلاف نکلیں گے اور یہ ان کے پیچھے پوری آبادی ہوگی اور ووٹر ہوں گے. لیکن دیکھیں, ہم نے پاکستان میں کہیں تو ڈیسیجن لینا ہے نا. اگر ہم دوسروں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں اور ہمارے اندر اپنے کچھ لوگ ہیں ایسے جن کے بارے میں ثبوت بھی آ جائیں, تو اس کو پھر ڈینائی کرنا کافی مشکل ہوتا ہے. میرے خیال سے آج بہت بڑا ڈیسیجن لیا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ صرف ہمارے لوگ نہیں بھی کہتے, ہمارے پارٹی کے PMLN کے بھی کہتے ہیں, NP کے بھی کہتے ہیں. اگر ان کو نہیں پتا ہے تو ہم ثبوت دینے کے لیے بھی تیار ہیں. تو آپ کے ہمارے پاس تو ہے ایکشن لینا چاہیے. میرے خیال سے سب کو لینا چاہیے. دیکھو, اگر آپ نے اس پاکستان کو صاف کرنا ہے. پنجاب میں چودھری سرور کیسے بنے تھے سینیٹر؟ دیکھیں, چودھری سرور کو تو ان لوگوں نے اضافی ووٹ دیا جو PMLN سے آ گئے تھے نا, وہ جو 2 MNAs شامل ہوئے جو PMLN کے ممبرز کے نام بتانا چاہ رہے ہیں, وہ پنجاب میں جو لوگ شامل ہوئے تھے نا, وہ جو 2 MNAs شامل ہوئے تھے, ان کے انڈر جو کنسٹیچوئنسیز آ رہی تھی وہ جو ہے نا وہ PTI میں شامل ہو گئے, وہ شامل ہو گئے نا. ٹھیک ہے, انہوں نے جو ووٹ کو عزت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جو بیچے ووٹ اس کو نکال دو پارٹی سے. نہیں, یہ دیکھیں, یہ پاکستان یہ اصل موڑ آ گیا ہے کہ ہم نے لوگ آئیڈینٹیفائی کر دیے ہیں. ٹھیک ہے کہ یہ لوگ بھی اب ان کو انویسٹیگیٹ کریں, یہ ادارے کیا کر رہے ہیں, نیب کیا کر رہے ہیں, فلاں کیا کر رہے ہیں, یہ پتہ کر رہا ہے کہ آپ نے ووٹ کس کو بیچا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو 1 ارب 20 کروڑ روپے آئے تھے, یہ کس نے دیے تھے, اس میں تو زرداری بھی پکڑا جائے گا. رائٹ, اگر ہم دکھا دیں آج عمران خان صاحب نے کیا کہا, لیٹس واچ دیٹ. یہ تقریباً 20 لوگ ہیں, یعنی تقریباً 30% ہم لوگوں کو پارٹی سے نکال رہے ہیں. ہم ان کو آج شوکاز دے رہے ہیں, اور اگر انہوں نے ہمیں ریسپونڈ نہ کیا, ہمیں مطمئن نہ کیا, ہم ان کو پارٹی سے نکال رہے ہیں. ہاں, جو یہ آج کل اپنی چوری بچانے کے لیے ووٹ کا تقدس بحال کرنے کا ڈرامہ ہو رہا ہے, یہ ہے ووٹ کا
آپ جو ووٹ کو رسپیکٹ دے رہے ہیں, ووٹر کو رسپیکٹ دے رہے ہیں کہ جس نے ووٹر کے جو اس وقت سارا پیناما کا کیس یہ ہے کہ کسی نے آپ کو ووٹ ڈالی اور آپ اقتدار میں آ کے خود پیسہ بنانا شروع کر دیں, یہ ایگزیکٹلی یہ چیز انہوں نے کی ہے. جو فیصلہ ہے نا, دیکھو ایک لحاظ سے وہ ایسے لوگ جو بیچارے مطلب مڈل کلاس کے لوگ آتے ہیں, اس میں بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ صرف مڈل کلاس کے لوگ ہی کرپشن کریں. مڈل کلاس کے لوگ بھی کرپٹ ہو سکتے ہیں اور بڑے بڑے امیر بھی کرپٹ ہو سکتے ہیں. جو ہم نے نام دیے ہیں اس میں کچھ ارب پتی بھی ہیں. ٹھیک, تو یہ جرت ہونی چاہیے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اس کا بھگتنا پڑے گی, یہ لوگ ہمارے خلاف نکلیں گے, لیکن ہم بھی لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے جو اتنا بڑا ڈیسیجن لیا ہے, کیا آپ ایسے لوگوں کو ووٹ کریں گے دوبارہ؟ اوکے, صرف ووٹ کی عزت کی بات. جیسے میں کہتا ہوں اکثر کہ کوئی ٹھرا پیے یا ولایتی پیے, بات تو یہی ہے کہ وہ کام خراب کر رہا ہے. وہ غریب ٹھرا پی لیتا ہے اور امیر جو ہے وہ ولایتی شراب پی لے گا, تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. لیکن میں ان پہ دو یا جو بھی جملے میں عرض کر دوں. ایک بات یہ کہ ووٹر کو ووٹ کو عزت دینے کا عمران خان صاحب نے کہا یہ طریقہ ہے جو انہوں نے ابھی شو کاز نوٹس دیا. دوسرا, میرے بھائی چھوٹے بھائی نے یوسف زئی صاحب نے یہ کہا کہ پنجاب کے جن 2 MPs نے ہمارے بندے کو ووٹ دیا تھا ان کو ہم نے آپس میں اپنے میں شامل کر لیا. یعنی جنہوں نے آپ یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ انہوں نے ووٹ بیچا ہے, تو ووٹ بیچنے والوں کو آپ نے آپس میں شامل کر لیا. تو یہ کیا ہے, یہ کون سا طریقہ ہے؟ انہوں نے ایک پہلے ہی بات یہ ہو گئی, کوئی شامل نہیں ہوئے, بالکل شامل نہیں ہوئے. یہی بات تھی کہ یہ ووٹ بکے ہیں. اگر یہ بکے ہیں جس کی یہ تصدیق فرما رہے ہیں, تو 2 ووٹ بیچنے والوں نے جنہوں نے ان کو ووٹ دیا. میں ایک اور عرض کرتا ہوں, آپ کی بات میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کا کوئی بکا ہے, میں تو بات اور کر رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں نا آپ کے پنجاب حکومت, میں نے بات الگ کی ہے, آپ نے تصدیق کی ہے خود. نہیں, ہم نے تو تصدیق کر کے نکالے ہیں کہ ووٹ وہ کہہ رہے ہیں آپ ایکشن لے لیں. آپ ایکشن لیں نا. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے ووٹ دیا تھا سرور چودھری کو, وہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ چودھری صاحب پیسے دینے والا نہیں ہے. ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ جو پیسے دینے والا نہیں چھوڑے یار. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ووٹ اور ووٹر چولی اور دامن ہے ایک دوسرے کا, یہ الگ نہیں ہے. جب ووٹ کو عزت دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو ووٹر ہے اس میں جو آپ کا مدعا ہے, جو نواز شریف صاحب نے کہا کہ عدلیہ نے آمریت میں فعال کردار ادا نہیں کیا جبکہ جمہوری دور میں کرتی ہے, مطلب اعتراض یہ ہے کہ عدلیہ فعال نہ ہو, ریڈنڈنٹ رہے, بیٹھی رہے. فعال ہو مشرف دور میں کس نے کیمپین چلائی تھی, میں آپ سے یہ کروں گا کہ پھر ایک مرتبہ کہوں گا, آپ تھوڑی سی مجھے کچھ عجیب سی, کچھ آج مجھے لگتا ہے جیسے پارٹی بن گئی ہیں آپ انڈیپینڈنٹ. چلیں ٹھیک ہے, میرا قصور ہو گیا, سب کا قصور ہے, سب کا نہیں. جب آپ بن جائیں گی پارٹی, اچھا کیسے پارٹی نہ بنے, یہی کہ آپ نے پہلے کہا کہ اس سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ عدلیہ کے خلاف محاذرائی کر رہے ہیں. میں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں عدلیہ ریڈنڈنٹ ہو, اس نعرے کے پیچھے عدلیہ سے محاذرائی نظر آ رہی ہے, یہ آپ کا جملہ ہے, آپ نکال دیں. ٹھیک ہے, نکال کے دیکھیں. شک نہیں ہے نا, وہ تو ساری دنیا کہہ رہی ہے. آپ تو کہیں نا, آپ تو پولیٹیکل پارٹی ہے نا, وہ جرنلسٹ ہیں, جرنلسٹ آپ ججوں کو بھی پریشرائز کرتے ہیں. سر اوپینین کو بھی عزت دیں, فریڈم آف اسپیچ کو بھی عزت دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, دوسرے کی سن لیں تھوڑی سی. یہی ہے یہ بات جو ہے کہ ووٹ کو عزت دینے کا معاملہ یہی ہے. آپ نے کہا کہ جی انہوں نے کہا کہ جب یہاں میں تو سوال کیا جواب دے دیں, آمریت ہوتی ہے تو اس آمریت کے دور کے فیصلوں کو انڈیمنٹی دی جاتی ہے, انڈیمنٹی دلوائی جاتی ہے, اور جو اس وقت کی عدلیہ ہے وہ بھی اس کو انڈورس کر دیتی ہے. یہی کہا ہے. سیاستدان بھی پھر یاد رکھیں, تو وہ سیاستدان تو جیسے بھی ہیں, آج بھی ہیں, غلط آج بھی جو کرتا ہے, لیکن عدلیہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند. ٹھیک ہے سر, یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے نواز شریف صاحب کی, شقاوت صاحب کہ عدلیہ کا اگر آپ پورا کردار دیکھیں تو فوجی دور میں فعال نہیں نظر آتی, آپ کو جمہوری دور میں فعال نظر آتی ہے, ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں, ایک تو بات بالکل واضح ہے کیونکہ ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ مولوی تمیز الدین کیس سے لے کر ظفر علی شاہ کیس تک جو 2000 میں رپورٹ ہوا تھا, اس میں تو نظریہ ضرورت کو ہماری اعلیٰ عدلیہ نے انڈورس کیا اور فل سپورٹ کیا. ایک ہمارا دور شروع ہوتا ہے 2007 کے بعد, جب عدلیہ ابھی موجودہ فارم میں سامنے آئی, جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ عدلیہ آئی, اور انہی کے فیصلوں کی روشنی میں آپ کو یاد ہوگا کہ 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 6 میں
ایک شک کا اضافہ کیا گیا, ایک سب آرٹیکل کا اضافہ کیا گیا کہ جو جج سپیریئر کورٹ کے کسی بھی آئین کو توڑنے یا اس کو توڑنے کی کوشش کرنے یا اس کو سبورٹ کرنے کے اقدام کو ویلیڈیٹ کریں گے, وہ ان پر بھی ہائی ٹریزن آئے گا, ان پر بھی غداری کا مقدمہ چلے گا. تو اب معاملات تھوڑے سے آگے جا چکے ہیں. اب ایوولوشنری کوئکلی ریمائنڈ کرا دوں کہ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ افتخار چودھری صاحب کے زمانے کا ذکر کر رہے ہیں, اس کے بعد بھی اس وقت ان کے اوپر الزام لگا کہ وہ تھوڑے سے پرو پی ایم ایل این ہے, پیپلز پارٹی ناراض رہی. اب جو زمانہ ہے اس میں پی ایم ایل این ناراض ہے, وہ کہتے ہیں یہ ہمارے خلاف. بات پتہ کیا ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ میں نہیں سمجھتا کہ عدلیہ یا اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو کوئی شوق ہے کہ وہ ایگزیکٹو کے ڈومین میں انٹروڈ کرے, ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آرٹیکل 184(3) جو آرٹیکل 184 اوریجنل جورسڈکشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان, ٹھیک ہے, اور 184(3) جو ہے وہ لوگوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ جن کا تعلق مفاد عامہ سے ہو, اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایک اختیار دیا گیا ہے, آئین نے اختیار دیا ہوا ہے. انفارچونیٹلی جب کوئی بھی سویلین گورنمنٹ چونکہ مکمل طور پہ آئین کے تابع ہوتی ہے, ڈکٹیٹرشپ میں بہت ساری قدغنیں ہوتی ہیں, اس میں لوگوں نے ججز نے پی سی او کے تحت بھی حلف اٹھائے ہوتے ہیں. تو چونکہ ایک جمہوریت میں ایک آئینی ڈسپنسیشن ہے, تو اس میں جب ایگزیکٹو اپنی جو ذمہ داریاں ہیں عوام کی ان کو جب اور لوگوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ میں ناکام ہو جائیں گے یا اس میں کوتاہی برتیں گے, تو پھر آئین ان کو اختیار دیتا ہے اوریجنل جورسڈکشن کے تحت کہ وہ پھر انٹروین کریں. اس کی میں وجہ بتاؤں, دیکھیں آرٹیکل 58(2)B کا خاتمہ کیا گیا 18ویں ترمیم میں. اس کو لوگ ایک کہتے تھے کہ جی وہ ایک چیک پوائنٹ ہے کہ جہاں پہ سویلین گورنمنٹ ناکام ہو, آئین کے مطابق نہ چلے تو صدر کے پاس اختیار تھا, اس کو ختم کر دیا گیا. اب مجھے بتائیں کہ اگر عدلیہ ایسی چیزوں کے اوپر انٹرفیئرنس نہ کرے تو کیا ہم توقع کریں کہ تیسری قوت ایک غیر آئینی طریقے سے آ کے انٹرفیئر کرے؟ تو اس لیے یہ جو خدشہ ہے یہ جو بہت لوگوں کو ہے کہ 58(2)B ہے, تو آپ یہ جو ایک سیفٹی والو ہے, یہ آئین نے عدلیہ کو دیا ہوا ہے جو اس کو ایکسرسائز اس وقت کرنا ہے کہ جب انتظامیہ وہ کرنے میں ناکام. رائٹ سے کیا یہ وائڈ سیاستدانوں نے چھوڑا ہے کہ جس کی وجہ سے عدلیہ کو آ کر ایکشن لینا پڑتا ہے؟ دیکھیں سیاستدانوں نے کبھی آج تک پاکستان کے بارے میں تو سوچا نہیں ہے. جو بھی پارٹی آئی ہے اپنے بارے میں سوچا ہے, اور اپنے اس کی مثال ابھی آپ کے سامنے ہے کہ جو نواز شریف صاحب تیسری مرتبہ پرائم منسٹر بنے اور اپنے ہی حکومت کے دور میں ان کو جانا پڑا. تو اگر یہ ساری چیزیں اگر پیچھے سے چیزیں صاف ستھری چلی آتی تو میرے خیال سے دیکھیں نا آج بھی پنجاب میں ان کی حکومت ہے, مرکز میں ان کی حکومت ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ اس پورے پروسیس کو کتنا دبانے کی کوشش کی گئی. آج بھی میں کہتا ہوں کہ جس طریقے سے شمشید میمن میری پارٹی کا نہیں ہے نہ کوئی دوسرا ہے, جس طرح اگر انہوں نے کرپشن کیے بالکل ان کو کیا جائے, لیکن ان کو ہتھکڑیاں لگا کے پیش کیا جاتا ہے, اور نواز شریف صاحب پروٹوکول میں آتے ہیں. تو یہ تو دیکھیں نا کرپشن کا کیس ہے, کوئی عام کیس تو ہے نہیں. تو ابھی بھی آپ میں امتیازی سلوک نہیں, امتیازی سلوک تو ہے کیونکہ ان کی حکومت ہے. آج ان کو جانے دیا گیا ہے, اگر کسی اور پہ اتنا بڑا کیس ہوتا میرا نہیں خیال ہے کہ وہ ملک سے باہر چلا جانے پر. عمران خان صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی, ایک بریک پہ میں جا رہی ہوں بٹ آئی ول کم بیک ٹو یو, بات بتائیں گے جو عمران خان صاحب نے کہا کہ کیوں جانے دیا گیا نواز شریف صاحب کو. آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹونائٹ فیئر. اینڈ ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے جو آخری بات ہوئی تھی, آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو جانے دیا ہے, یہی بات عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ان کو کیوں جانے دیا ہے. کیا آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ واپس نہیں آئیں گے, کیس کا سامنا نہیں کریں گے؟ میرے خیال سے آنا تو چاہیے ان کو, لیکن یہ کہ ایک خدشہ تو ہے نا, اتنا بڑا ابھی ان کے جو ابھی فیصلہ آنے والا ہے میرے خیال سے ان کی غیر موجودگی میں سنایا جائے گا. تو ان کو ہونا چاہیے ایز اے پولیٹیکل لیڈر, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہونا چاہیے تھا پاکستان میں, فیس کرنا چاہیے. اگر ان کے ایسٹس ہیں اور سب کچھ ہیں تو ان کو بتانا چاہیے. یہ بار بار کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ووٹر کا تقدس نہیں ہے, تو ووٹروں نے یہ تو نہیں کہا نا کہ آپ پیسے کمائیں سیاست میں آئیں. ووٹروں نے تو آپ کو عزت دی, آپ کو پرائم منسٹر بنایا, 3 دفعہ آپ کو چیف منسٹر بنایا آپ کو. تو اب یہ کہ وہی ووٹر آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ جی پیسے کہاں سے آئے, یہ کہاں سے ایسٹس بنائے, آپ آ کے بتا دیں کہ یہ ایسٹس ہے. ابھی تک تو قطری خط تھا, ابھی تو قطری خط بھی بیچ سے نکل گیا. اوکے, 2 اہم باتیں.
पास सियासत से पैसे कमाने। बात ये नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ये जो केस है ये सियासत से पहले का है। सियासत में किसी ठेका कोई ये दिया उससे माल कमाया वो तो है ही नहीं सिरे से। ये तो उनकी जो जाती प्रॉपर्टी या कारखाना या जो था वो तो उससे पहले की बात है। तीसरी बात जो आपने मुझे कहा है चेक एंड बैलेंस, देयर इज चेक एंड बैलेंस एंड चेक एंड बैलेंस। ये नहीं होता कि अदलिया जो है कि जी पहले मार्शल आके संभाल ले और अब अदलिया सारे मामला संभाल ले। तो मैं ये अर्ज करूंगा अदलिया की इज्जत और एहतराम अपनी जगह, जिस अदलिया के अपने 18 लाख केसेस पेंडिंग हो, जिसके अपने मतलब ये तो नहीं कि वो एग्जीक्यूटिव को सजा नहीं दे सकती। नहीं है ना, कभी ये बयान आता है कि क्यों ना हम टेक ओवर कर लें। भाई आप टेक ओवर नहीं कर सकते, ये तो हम क्यों ना अपॉइंट कर दें। इस सेंस में तो नहीं कहा गया था। मैं कहता हूं कि जज का मनसब मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद होता है। ओके, तो ठीक है। वो जब इस तरह की कंट्रोवर्शियल बातें करेंगे राइट और फैसले से ज्यादा गुफ्तगू में यकीन रखेंगे तो ये बात खुद अदलिया के लिए अच्छी नहीं है। वक्त खत्म हो रहा है शाह साहब, लास्ट में अच्छी नहीं कि अदलिया एक्टिव ज्यादा है क्या? इसकी आपने वजह ही बताई कि एक चेक एंड बैलेंस है, लेकिन क्या एक हद तक ही एक्टिव रहना चाहिए, उससे आगे फिर उनका जो नहीं है इलाका? देखिए ऐसी कोई कदगन तो आइन में मौजूद नहीं है। देखिए जो भी ऐसा कोई मसला जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नोटिस में आता है जिसमें लोगों के बुनियादी हकूक सल्ब होते हैं, मुफाद आमा का इशू है, तो वो उनकी आइनी जिम्मेदारी बन जाती है। आपको एक बात याद होगी, आप मौजूदा जो चीफ जस्टिस है वो सबसे ज्यादा हरफ तनकीद का निशाना बन रहे हैं। आपने देखा होगा कि उन्होंने एक साल जब वो चीफ जस्टिस बने उन्होंने कोई सुओ मोटो एक्शन नहीं लिया। ठीक, उन्होंने जो पहला सुओ मोटो एक्शन लिया था वो तैयबा बच्ची जो थी उसका तशद्दुद केस था। ठीक है ना जी, जिसमें कल जो है फैसला भी आ गया उसमें। उसके बाद उनके जो सुओ मोटो जो ज्यादा उन्होंने लिए हैं, आप देखेंगे कि वो लोगों के बुनियादी चीजें हैं, बुनियादी मसाइल हैं। खुराक खालिस नहीं है, पानी नहीं है, सेहत, तालीम, ज्यादातर उनका जो थ्रस्ट है वो लोगों के जो बुनियादी हुकूक हैं, जो उनके बुनियादी मसाइल हैं जो हमेशा से सल्ब रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, वो उन चीजों को पॉइंट आउट कर रहे हैं जिनका डायरेक्ट मुफाद जो मुफाद आमा से ताल्लुक है और लोगों के बुनियादी हकूक हैं। उस पे अगर हुकूमतें इस बात से नाराज होती हैं या ऑफेंड होती हैं कि ये हमारे डोमेन में जो है ये इंट्रूड किया जा रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल अगर वो अपना अपना काम, अपनी जो हुदूद हैं या उनके अपने इख्तियारात हैं उसको और अपने फराइज उनको अगर सही तरीके से निभाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट के पास और बहुत काम है। दो जुमले वो कभी भी ऐसी जहमत ना करें। उन्होंने कहा कि हमें अपना घर पहले दुरुस्त करना चाहिए खुद, और मैं अदलिया की इस्लाह के लिए काम शुरू कर रहा हूं, मेरे दौर में तो मुकम्मल नहीं, ये जारी रहेगा। और उन्होंने कहा बहुत सी नाइंसाफियों की वजह भी खुद अदलिया है, ये उनका रिकॉर्ड पे बयान है। इसलिए मैं ये अर्ज करूंगा कि ये जो सबसे बड़ा काम था, ये सब कोई अवाम खुश नहीं है, ये सबसे बड़ा जो काम था ये करते। और इलेक्शन के करीब बुनियादी और इलेक्शन के करीब सारे उन्होंने पानी का इशू उठाया, कोई पानी नहीं मिल रहा। इस तरह बात तो करसरन के इशू पे बात तो कर, कोई पानी नहीं मिला इस एक वो इशू जो असेंबली में उठने चाहिए वो इशू चीफ जस्टिस, बल्कि पानी महंगा हो गया। पानी जैसे भी पानी महंगा हो गया, साफ पानी। रात में उस दिन जहाज में था, मेरे साथ दो मर्दों ने बात की कि जी ये कल जो बंदा लगाया जा रहा है पानी महंगा हो जाएगा। आप यकीन कीजिए अगले दिन वो पानी का टैंकर जो है वो महंगा है कि कोई ना हुकूमत नहीं है ना, पानी का टैंकर महंगा, हुकूमत नाम की चीज नहीं है ना। वो अरेंजमेंट की जो अरेंजमेंट की गई उससे बजाय पानी का टैंकर सस्ता होने के महंगा। आज तक आपने देखा है कि केपी के अंदर उन्होंने कोई इस तरह सख्त एक्शन लिया? केपी के में वो जाएंगे ही नहीं। चल रही वैसे भी ये मैं आपकी इत्तला के लिए, मेरा ख्याल है कि कमिंग वीक्स में चीफ जस्टिस पेशावर भी जा रहे हैं। Okay, very interesting. Be ready. वेलकम करते हैं। आप पेशावर जा भी चुके हैं वैसे, लेकिन आपके लिए दोबारा जाएंगे पेशावर। डू गिव मी योर फीडबैक, कहाँ पर किसका इख्तियार है कारा जब आवाम की फलाह बहबूद का मामला हो, तो क्या फिर कोई आपके ऊपर कदगन रहती है कि कहाँ तक आपने जाना है? अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।